اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان تھے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے علاوہ دنیاوی وسائل جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم دین اور ایمان سمجھ کر اس کو اسلام سمجھ کر استعمال نہیں کرتے. وہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے ایسے وسائل قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے پیدا کر دیے ہیں, اور نئی نئی ایجادات جو ہے دنیاوی وسائل میں آتی رہیں گے, اس کا مسئلہ نہیں ہے, اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. دین جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی زندگی میں, مبارک زندگی میں جو ہے دین مکمل ہو گیا ہے. دین میں جو ہے نئی ایجاد کیا ہے وہ بھی بدعت. مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے فجر کی 2 رکعت فرض کے جو ہے وہ ادا کرتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے, نماز ادا کرنا, نماز پڑھنا اچھی بات ہے, فرض کو جو ہے 2 کے بجائے ہم 4 کر دیتے. اس کے بارے میں جو ہے کیا خیال ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما گئے کہ فرض کی یہ فجر کی 2 رکعت نماز, رکعتوں کی تعداد. اب جو ہے اس دور میں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے کہ نہیں, نماز پڑھنا جو ہے اچھی بات ہے, ہم سب جانتے ہیں نماز پڑھنا اچھی بات ہے, نماز سے جو ہے اجر و ثواب ملتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ فجر جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کریں گے, 2 کے بجائے ہم 4 پڑھیں گے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو ہے صریح وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو وہ اس کا ایمان اسلام خطرے میں ہے, اس کا ایمان اسلام جو ہے وہ خطرے میں ہے. اسی طرح جو ہے دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز, کوئی بھی عبادت سمجھ کر جو ہے اس کو ایجاد کیا جائے وہ بدعت کہلاتا ہے. اور ہر بدعت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, ہر نئی ایجاد دین کے اندر بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی کا راستہ ہے, گمراہ کر دیتا ہے انسان. ضلالت ہے وہ گمراہی. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, گمراہ راستے سے جاؤ گے تو کہاں پہنچے گے؟ آخری جو ٹھکانہ ہے, آخری جو پہنچنے کی جو جگہ ہے, آخری منزل ہے, وہ کہاں پہنچیں گے؟ جہنم ہے. ہر بدعت جو ہے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے, اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے. ہر گمراہی راستہ جو ہے وہ راستے مختلف ہی کیوں نہ ہو, راستہ آخر میں ایک ہو جاتا ہے وہاں پہ جہنم تک پہنچنے کے لیے. اور اسی طرح نیکیوں کا راستہ, نیکیاں جو ہے مختلف ہو سکتی ہیں, مختلف نیکیاں جو ہے دنیا کے اندر انسان کرتا ہے, اور آخر میں جو اس کا راستہ ایک ہے, تمام نیکیوں کا راستہ ایک ہو جاتا ہے آخر میں, اور وہ جنت ہے, جنت تک پہنچا دیتے ہیں نیکیاں. اور اسی طرح بدعات و خرافات, شرک اور کفر جو ہے ان سب کا راستہ ایک ہے, آخر میں جو ہے وہ جہنم تک پہنچ کر ان کی ملاقات ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جی کرسی اٹھا لیں آپ ادھر سے, کرسی اٹھا لیں. جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز عبادت سمجھ کر اس نے ایجاد کی, ما لیس منہ, جس کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے, فہو رد, وہ مردود ہے, اسی پر جو ہے اس کے چہرے پر مار دیا جائے گا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے, گرچہ لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ اچھی ہی کیوں نہ ہو. آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر ہر بدعت اور ضلالت جو ہے اس کو بنا سجا کر ایسے اس کی بناوٹ جو ہے ایسی تیار کی جاتی ہے کہ لوگ اس کو عین اسلام اور عین ایمان سمجھتے ہیں. اس کی مخالفت, اس بدعت کی مخالفت کرنے والے کو جو ہے تانے سہنے پڑتے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے ہر طرح کی برائیوں کا الزام جو ہے اس کے سر دیا جاتا ہے, جو اس بدعت کے خلاف بات کرتا ہے. اور یہ عید میلاد النبی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی ایک دفعہ بھی یہ خوشی آپ نے منائی ہو, یعنی عید میلاد منائی ہو. 23 سالہ جو ہے نبوت کی زندگی ہے, 40 سالہ آپ کے جو ہے عام مکے کی جو زندگی ہے آپ کی, جس میں مختلف ادوار آئے, مختلف حالات آپ کے اوپر آئے, اور ان حالات سے آپ گزرے. پھر نبوت کے بعد جو ہے آپ کے اوپر مختلف حالات الگ سے آئے جو کہ مسائل پریشانیوں سے بھرپور تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پوری زندگی, جس طرح جو ہے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ خوشگوار زندگی کا راز, خوشگوار زندگی یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر آپ کے اوپر مسائل و مشکلات نہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
کوئی کسی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ نمونہ نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جس کی گارنٹی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پوری زندگی مصائب و مشکلات، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ نبوت سے پہلے جو ہے آپ نے یتیمی کی زندگی گزاری، پیدا ہونے سے پہلے باپ دنیا سے چلے گئے، جب پیدا ہوئے جو ہے 4-5 سال کے ہوتے ہیں، 5-6 سال کے آپ کی والدہ چلی جاتی ہیں دنیا سے، بالکل یتیم ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے شفقت محبت کرنے والے دادا چلے جاتے ہیں 8 سال کی عمر میں، چھوٹے بچے ہیں۔ کتنے مصائب آپ نے جھیلے اپنی بچپن کی زندگی میں۔ بچپن جو ہے ہر انسان کے بچپن جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، لوگ بڑے ہو جاتے ہیں اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں کہ کتنی خوبصورت زندگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ایسے گزرا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اور نبوت کے بعد کی زندگی بھی۔ نبوت کے بعد کی زندگی وہ تو ہمارے اوپر کیا ہے، فرض ہے کہ ہم اس زندگی کو جو ہے اسی کی اقتداء کریں، اسی کی پیروی کریں، اسی کی اتباع کریں۔ اور اسی طرح حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قول و عمل اور نیت جو ہے انسان کی اس وقت تک قابل قبول نہیں، کوئی بھی عمل عبادت آپ کرتے ہیں، کوئی بھی اچھی نیت آپ کرتے ہیں، اس وقت تک جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ ایک انسان جو ہے پوری رات وہ جاگتا ہے، راتوں کو جاگ کر وہ عبادت کرتا ہے، لیکن اس کی عبادت میں نقص ہے، کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر سال جو ہے وہ 100 سال کی زندگی جیتا انسان، اس نے ہر سال جو ہے اتنا خرچہ کیا کہ حج کے لیے آتا تھا، اور رمضانوں میں جو ہے لوگوں کے لیے افطاریوں کا اہتمام کرتا تھا، بہت سارے جو ہے وہ نیکیوں کے کام سر انجام دیتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ اس کا حج تھا، نہ اس کی دوسری نیکیاں تھی، اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہونے والا۔ وہ اللہ کے بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہے جس کے اوپر، جس عبادت کے اوپر، جس نیکی کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اسٹیمپ، اس کا مہر جو ہے نہ لگا ہوا۔ اور اسی طرح 12 ربیع الاول عید میلاد کے حوالے سے، کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ 7ویں صدی ہجری میں جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور وہ ابتدا کرنے والا کون ہے؟ بہت ہی جو ہے مصرف اور عیاش پرست ایک بادشاہ گزرا ہے، مصر کا تھا، تو اس کا نام تھا کوکری ابن اربل، اور اس کے ساتھ دینے والے ہر دور میں جو ہے ایسے مولوی بھی، ایسے ملے بھی نظر آتے ہیں جو بادشاہوں کے جو ہے ان کے ہاں میں ہاں ملانے والے، بدعت و خرافات میں جو ہے ان کی مددگار، پیٹ کے پجاری، کیونکہ بادشاہوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کے پھر دنیا جو ہے اس کی بدل جاتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور آخرت کی گارنٹی نہیں، آخرت کی گارنٹی جو ہے کوئی بادشاہ، کوئی عالم آپ کو نہیں دے سکتا اس دنیا کے اندر۔ اور وہ جو مولوی تھا، اس کے پاس جو اس کا مفتی تھا، وہ کون تھا؟ عمر ابن دحیہ۔ ان دونوں کے باہمی تعاون سے جو ہے انہوں نے اس بدعت کا، انہوں نے اس کی ابتدا کر دی وہاں سے 7ویں صدی ہجری میں۔ تو یہ اور یہ کہتے ہیں کہ كان ينفق كل سنة على مولد النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحو 300,000، وہ اپنے اس دور میں جو ہے 7ویں صدی ہجری میں ہر عید میلاد کے دن جو ہے 12 ربیع الاول کو وہ 3 لاکھ جو ہے وہ خرچہ کرتا تھا۔ اس وقت کا 3 لاکھ آج کے حساب سے جو ہے پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں۔ آج کے ہمارے معاشروں میں بھی کوئی یعنی تعجب والی بات نہیں ہے، ہمارے معاشروں کے اندر لوگ کتنے فقر فاقے کے شکار ہیں، کتنی غربت ہے ہمارے ممالک کے اندر، لیکن ایسے بدعت و خرافات پہ خرچہ کتنا ہوتا ہے ہم اس کا جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتے، اربوں میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت کے 3 لاکھ جو ہے وہ اس پہ تعجب نہیں ہے۔ 3 لاکھ دینار ہوگا، درہم ہوگا، دینار و درہم ہی چلتا تھا اس وقت۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ملک جو ہے، ہمارے جو ممالک ہے، صرف ایک پاکستان کی بات نہیں ہے، جتنے بھی بر صغیر کے اندر ممالک ہے سارے انگریزوں کے قرضے کے اوپر چل رہے ہیں۔ پورا ملک جو ہے قرضہ لے رہا ہے ان سے،
اور ایسے بدعات و خرافات پر، قبروں پر، آستانوں پر جو خرچہ ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ جو جا کے پیسے دیتے ہیں وہ جو ہے اربوں میں ہے، اس کا حساب نہیں لگا سکتے. ہمارے پاکستان میں جو ہے پچھلے کئی سال پہلے ایک پیر صاحب ہیں، اس کے بیٹے کی شادی ہوئی. وہ شادی پتہ نہیں 2 مہینے تک ان کی شادی چلی، اور وہ ہنی مون منانے کے لیے یورپ چلے گئے تھے اپنا جہاز بک کر کے. پیر ہے، ایک آستانے کا پیر، مشہور ہے، معروف ہے. آپ میں سے اکثر میں بھی خبروں میں آئی تھی، وہ انٹرنیشنل خبروں میں جو ہے اخبارات میں وہ خبریں چھپی تھی ان کے بارے میں. کتنے ارب جو ہے اس نے شادی کے بیٹے کی شادی کے اوپر خرچے کیے تھے. وہ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ اس کا باپ ارب پتی تو نہیں تھا، اس کے کوئی بڑی کاروبار تھی اس کی کہ مکیش امبانی یا ایلون مسک کے ساتھ اس کے جو ہے شراکت داری ہو کاروبار کے اندر، ایسا تو نہیں تھا. لوگ جو ہے جا کے قبروں پہ پیسے دیتے ہیں، مزاروں کے اوپر پیسے دیتے ہیں، وہی پیسہ جو ہے اس نے خرچہ کیا، کیونکہ وہ اس کا مزار کا مالک پیر وہی بنا ہوا ہے، اسی کو بنایا ہوا ہے. لوگوں نے جو اپنے سر کا تاج بنایا ہوا ہے اس نے جو اپنے بیٹے کی شادی پہ پتہ نہیں کتنے ارب جو ہے خرچہ کرتے ہیں. تو بدعات و خرافات میں لوگ ایسا نقصان بھی اٹھاتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلام کو سمجھ کر قرآن و سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان جو ہے اگر تہ دل سے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ یہ وعدہ کر لے، عہد کر لے کہ اے اللہ مجھے صحیح اسلام، صحیح ایمان، قرآن و سنت کی مجھے سمجھ عطا فرما دے. کوئی دل میں جو ہے تعصب، جو مذہبی تعصب ہوتا ہے نا، اس کی اینک جو ہے وہ اتار دے. وہ تعصب دل میں نہ رکھے. یہ باپ دادا جو ہے، باپ دادا کی دین، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، باپ دادا تو یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، اب تم کہاں سے آ گئے؟ باپ دادا ہمارے لیے حجت تھوڑی ہے. باپ دادا قیامت کے دن آپ دیکھ کے بھاگ جائیں گے، آپ کو دیکھ کے، یا آپ انہیں دیکھ کے بھاگ جائیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے. قیامت کے دن جو ہے باپ دادا کام نہیں آئیں گے. آپ کے اعمال جو آپ عمل کر کے جائیں گے دنیا کے اندر قرآن و سنت کے مطابق، وہی اعمال، وہی نیکیاں آپ کے کام آئیں گے. باپ دادا حجت نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے حجت ہے. اللہ رب العزت کے جو ہے نازل کردہ کلام قرآن کریم ہمارے لیے حجت ہے. باپ دادا حجت نہیں ہے. باپ دادا کے دین جو ہے وہ حجت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا کیا تھے؟ اب باپ دادا کے ہی دین کو اپنانا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کون تھے؟ بت تراشنے والے، بتوں کے بیوپاری تھے. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تانا دیں گے کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے اپنا نئے دین لے گئے؟ اس وقت لوگوں نے یہی تانا تو کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر پیغمبر کو جو ہے اس کی قوم نے یہی تانا دیا کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑا ہے، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑا ہے. تمہارے باپ دادا میں ایسے نہ تھے، تم کہاں سے آ گئے؟ کہ ایک اللہ، صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، توحید کی دعوت دینے والے. تو یہ ہر دور میں، ہر معاشرے میں لوگوں کی عادت رہی ہے، اور جو توحید کی طرف بلانے والا ہے اس کو جو ہے تانے سہنے پڑے ہیں، اور سہنے قیامت تک جو ہے اس کو تانے ملتے رہیں گے، اور وہ برداشت کرتا رہے گا. اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت انشاءاللہ وہ کسی ایک لمحے کے لیے وہ نہیں رکے گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت جو اپنا دین اور اپنے توحید کو غالب کر کے ہی رہے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے جو ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح اسلام پر، صحیح ایمان پر، قرآن و سنت پر ثابت قدم رکھیں، اور جب تک زندگی دے اللہ رب العزت جو ہے اسلام پر دے، اور جب موت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. یہ ہمیشہ جو ہے اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ خاتمہ بالخیر کے لیے انسان جو اپنی زندگی میں کئی نیکیاں، پوری زندگی وہ نیکیوں میں گزار دیتا ہے، عبادات میں گزار دیتا ہے، لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ پھر اس کی تمام نیکیاں جو ہے وہ خاک آلود ہو جاتی ہیں، وہ مٹی میں مل جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان رات کو پکا مومن مسلمان ہوتا ہے، صبح ہوتے ہوتے جو وہ کافر بن جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے بہت بڑا کافر ہوتا ہے صبح کے ٹائم، رات ہوتے ہوتے، شام ہوتے ہوتے جو اللہ رب العزت اس کے دل میں ایمان ڈال دیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ ایماندار بن جاتا ہے. تو یہ انسان کا دل جو اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل ایک خون کا لوتھڑا ہے انسان کے جسم میں، جب وہ صحیح ہو جائے تو اس کا پورا جسم، پورے اس کے جو ہے کرتوت اس کے صحیح ہو جاتے ہیں، اور وہ دل کہلاتا ہے. انسان کا دل وہ اللہ رب العزت کے جو ہے 2 انگلیوں کے درمیان، جہاں چاہے اللہ رب العزت پھیر دے اسے. تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ توفیق کی دعا مانگو. اللہ رب العزت جو ہے اچھائیوں کی توفیق دے، نیکیوں کی توفیق دے، توحید جو ہے اس پہ اللہ رب العزت ہمیں ثابت قدم رکھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے توحید پر، اسلام پر، ایمان پر ثابت قدم رکھے. اسلام ایمان کی جو ہے صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے مطابق جو ہے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کا کوئی سوال ہو کر سکتے ہیں.